بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 8 قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے مرتب کردہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم بانی اور ڈائریکٹر انڈرسٹینڈ القرآن اکیڈمی۔ آج کے سبق میں ہم تشہد کی دعائیں سیکھیں گے اور گرامر میں ھذا اولئک ذالک اولئک حروف جر کی یہ 4 باتیں سیکھیں گے اور پھر نکات تعلیم ہوگا۔ آج کے سبق میں 13 نئے الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں 1454 بار آئے ہیں۔ الحمدللہ سبق نمبر 8 کے اختتام تک آپ کل 93 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، 93، جو قرآن مجید میں تقریباً 27,500 سے زیادہ بار آئے ہیں۔ قرآن مجید میں کل الفاظ 78,000 ہیں، جبکہ 4,500 الفاظ ریپیٹیشن کے ساتھ بار بار آ کر یہ مکمل 78,000 ہو جاتے ہیں۔ اور آج کے دن انشاءاللہ اس لیکچر کے بعد ہماری بیٹری چارج ہو کر یہاں 27,536 تک پہنچ چکی ہوگی انشاءاللہ۔ 7 ہوم ورک آپ کو بتائے جاتے ہیں، 2 تلاوت کے ہیں، 5 منٹ قرآن مجید کو دیکھ کے اور 5 منٹ آپ کو جو زبانی یاد ہے، اور 2 پڑھنے کے۔ یہ جو آپ کو کارڈ دیا گیا ہے، بلیو کارڈ، پاکٹ کارڈ جو ہے، اس کو پڑھا کریں۔ قرآن مجید کسی اچھے قاری کی تلاوت سنا کریں اور اپنے ساتھی سے سوال کیا کریں اور اس کے بھی سوال کا جواب دیا کریں گے، اور نماز کے اندر مختلف صورتوں کی تلاوت کیا کریں۔ یہ 7 ہیں، یہ پاکٹ بک اور شیٹ ہے۔ یہ آج کا سبق ہے۔ تشہد میں ہم پڑھیں گے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، سبھی قولی باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور سبھی بدنی باتیں اور سبھی مالی عبادتیں۔ تحیہ، تحیہ کہتے ہیں قولی عبادت کو۔ سبھی تحیات جو ہے اس کی جمع ہے، تحیہ جو ہے یہ واحد ہے، یہ قرآن مجید میں 6 مرتبہ آیا ہے۔ سبھی قولی عبادتیں، التحیات سبھی قولی باتیں، اس کے اندر کیا کیا ہے؟ اس کے اندر نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، دعوت و تبلیغ ہے، اچھی بات کرنا ہے، نصیحت کرنا ہے، صحیح راستہ بتلانا ہے، مشورے دینا ہے، یہ سب اللہ کی خاطر ہے۔ جزاک اللہ جی۔ یہ اپنا جی پروفیسر ظفر اللہ صاحب ہمارے محترم گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں 26 سال پڑھا ہے، اس سے پہلے یونیٹی۔ یہ ان کی طرف سے مٹھائی آئی ہے جی، تو یہ شرینی جو ہے کھا لینی چاہیے، انہوں نے اتنے محبت سے ہمیں دی ہے۔ جزاک اللہ جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، مال میں، جان میں برکت عطا فرمائے۔ التحیات سبھی قولی باتیں، اور اس کے اندر
نماز، ذکر، تلاوت، دعوت و تبلیغ، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتانا، مشورہ دینا، یہ سب اللہ کی خاطر ہے۔ للہ، الحمدللہ ہم نے پڑھا، ساری تعریفیں اور شکر جو ہے اللہ کے لیے ہے۔ تو التحیات للہ جب پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سبھی قولی عبادتیں اللہ کے لیے۔ صلاۃ یہ واحد ہے، اور صلوات جو ہے اس کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہے سبھی بدنی عبادتیں۔ سبھی بدنی عبادتیں میں کون کون سی چیز ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، تربیت کرنا ہے، دینی تربیت جیسے ہوتی ہے، کسی کی مدد کرنا ہے، تعلیم ہے، دعوت ہے، تبلیغ کے لیے جانا، جہاد کے لیے جانا، یہ سب جو ہے یہ بدنی باتیں ہیں، اور اس میں اور بھی آ جاتی ہیں۔ اور طیبات میں سبھی مالی باتیں، طیبہ واحد ہے اور طیبات جمع ہے، اور یہ قرآن مجید میں 46 مرتبہ آیا ہے۔ مالی باتوں میں کیا کیا آ جاتا ہے جی؟ زکوٰۃ آ جاتی ہے، صدقات آ جاتے ہیں، خیرات آ جاتی ہے، اور اسی طرح اور چیزیں جو ہیں۔ اور اس کا دوسرا ترجمہ ہے سارے تعظیمی کلمے، ساری عبادتیں، ساری پاکیزگیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اس سے ہمیں کیا سبق جو ہے ہم سیکھتے ہیں؟ سبھی قولی باتیں جیسا کہ بھی ہم نے ذکر کیا، نماز، ذکر، تلاوت، دعوت و تبلیغ، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتانا، مشورے دینا وغیرہ، اور اسی طرح بدنی باتوں میں نماز، روزہ، حج، تربیت کرنا، مدد کرنا، تعلیم، دعوت، تبلیغ کے لیے نکلنا، یہ سب اللہ کے لیے ہیں۔ اور سبھی مالی باتوں کے اندر زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ، یہ سب کچھ جو ہے سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور کتاب کے داخل ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور نہ کسی اور سے کرواتے ہیں اور نہ ہی بدشگونی لیتے ہیں، اور صرف اپنے رب پر ہر معاملے کے اندر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہو۔ پھر ایک اور صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا فرمائیں اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ تو آپ نے فرمایا عکاشہ اس میں تم پر سبقت لے گئے۔ یہ امتحان کے اندر سوال آئے گا، اس کو ضرور یاد رکھیے۔ اس حدیث سے ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ ہم کو اچھی بات سنتے ہی جلد ہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس کو کرنے کی توفیق دے، ورنہ کوئی اور آپ سے پہلے سبقت لے جائے گا۔ ہر دعا کے ساتھ گزرے زمانے کا احتساب ہونا چاہیے اور آئندہ کا پلان بھی بنانا چاہیے۔ التحیات کے شروع میں 3 ہی باتوں کا ذکر ہوا، تو مجھے یہ دعا کرنی چاہیے اے اللہ مجھے ان تینوں ہی باتوں میں حصہ لینے کی توفیق دے، تینوں کا احتساب کیجئے۔ آپ کی زبان کا کیا حال ہے، قوتیں خاص کر ذہن کی کہاں صرف ہو رہی ہیں، جو آپ کو اللہ نے مال دیا ہے وہ کہاں خرچ ہو رہا ہے، اور ان تینوں چیزوں کا پلان بنائیں۔ آئیے اس تصور احساس اور دعا کے ساتھ میرے ساتھ پریکٹس کریں۔ التحیات سبھی قولی باتیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، والصلوات اور سبھی بدنی باتیں، والطیبات اور سبھی مالی باتیں، التحیات سبھی قولی باتیں، التحیات سبھی قولی باتیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، والصلوات اور سبھی بدنی باتیں، والصلوات اور سبھی بدنی باتیں
والطیبات اور سبھی مالی عبادتیں والطیبات اور سبھی مالی عبادتیں التحیات للہ والصلوات والطیبات سبھی قولی باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور سبھی بدنی باتیں اور سبھی مالی عبادتیں ماشاء اللہ جی، جزاک اللہ. سلام ہو آپ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. الف لام السلام، یعنی ال سے آ گیا تو کیا ہر قسم کی سلامتی، خاص ہو گیا سلام تو اس کا مطلب ہر قسم کی سلامتی ہو. سلامتی میں ناپسندیدہ چیزوں اور باتوں سے محفوظ رہنا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے. علیہ کا آپ نے پڑھا، علیہ علیہم، علیہ کا اس کا مطلب ہے آپ پر. تو یہاں کون مراد ہے؟ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. علیہ کا آپ پر. یا ایوہ النبی، یا میں نے بھی اے ہوتا ہے، ایوہ کا مطلب بھی اے ہوتا ہے، اور یا ایوہ اس کا مطلب بھی اے ہی ہوتا ہے. نبیو، نبی کی جمع نبیون بھی ہوتا ہے اور انبیاء بھی ہوتا ہے. ویسے انبیاء جو ہے یہ زیادہ تر جو ہم پڑھتے رہے ہیں، لیکن نبیون بھی جو اس کی نبی کی جمع ہے. ورحمت اللہ، یہ آپ نے پڑھا ہوا با نے، اور رحمت اور اللہ کی آ گیا، اللہ کی رحمت اللہ کی قرآن مجید میں 114 مرتبہ آیا ہے. برکات جو ہے برکتیں یہ واحد ہے، اور برکات جو ہے جمع ہے اس کی، یہ قرآن مجید میں 3 مرتبہ آیا ہے. وبرکاتہ اور برکتیں ہوں اس کی آپ پر. وبرکاتہ اور برکتیں ہوں اس کی آپ پر. اوپر کی 3 ہی باتوں کو جس نے بہترین طور پر انجام دیا اور جس نے ہم کو سکھایا کہ ان کو کیسے کیا جائے، اس ہستی پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 چیزوں کی دعا ہے. پہلی ہے سلام، اور پھر رحمت ہے، اور پھر برکتیں ہیں. سلام ہو یعنی سلامتی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے. رحمت ہو، اللہ تعالیٰ کا احسان اور فضل ہو، اللہ کا آپ محبت کے ساتھ خوب خیال رکھے. اور برکتیں ہوں، ہر احسان، فضل، خیر اور بلائی میں زیادتی ہوتی رہے، یعنی برکت ہی ہوتی رہے. السلام علیکم کا مطلب ہے آپ پر ہر قسم کی سلامتی ہو. ال سے مراد ہر قسم کی اور ساری سلامتی، یعنی اس کے اندر دین و ایمان، صحت، مال، خاندان، بزنس، نوکری وغیرہ ہر ایک میں آپ محفوظ رہیں. کوئی عیب، کمی، ناپسندیدہ چیز یا بات نہ سامنے آئے. کیسی زبردست چیز ہے یہ ہیلو، ہائے، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ کے مقابلے میں. پھر یہ کہنے کا کہ اجر و ثواب اور سنت پر عمل کرنے کا علیحدہ ہی ثواب ہے. آپ سلامتی بھیجتے ہیں اپنے بھائی پر تو آپ کو اجر مل رہا ہے. السلام علیکم کہتے ہیں تو آپ کو 20 نیکیاں ملتی ہیں. ورحمہ کہتے ہیں تو آپ کو 30 نیکیاں ملتی ہیں. وبرکاتہ ملاتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے آپ کو 40 نیکیاں ملتی ہیں. اس کا آپ کو ایک علیحدہ ثواب ہے الحمدللہ. تو اسی تصور، احساس اور دعا کے ساتھ میرے ساتھ پریکٹس کریں. السلام سلام ہو علیہ کا آپ پر، ایوہ النبی اے نبی، ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور برکتیں ہوں اس کی آپ پر. السلام علیہ کا ایوہ النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی، ورحمت اللہ وبرکاتہ
اور اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں ہوں اس کی آپ پر۔ دیکھیں یہ ساری دعائیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں اپنی نماز کے دوران، اور یہ ہمیں بھی مل رہی ہیں ساتھ ساتھ۔ آگے چلتے ہیں جی۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اوپر اللہ کے بندوں کے جو نیک ہیں۔ جیسے میں نے کہا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم سلامتی بھیج رہے ہیں، تو ہم پہ بھی بھیجی جا رہی ہے، ہم بھی بھیج رہے ہیں۔ سلام ہو ہم پر اور اوپر اللہ کے بندوں کے جو کون ہیں؟ نیک ہیں۔ ہر قسم کی سلامتی ہے۔ السلام آپ پڑھ چکے۔ علینا آپ نے پڑھا، علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا، ہم پر۔ ٹھیک ہے، یہ نیا لفظ نہیں، آپ نے پڑھ چکا۔ اور والا یہ بھی آپ پڑھ چکے، وا میں نے اور، علا میں نے اوپر۔ عباد اللہ یہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے۔ عبداللہ بندے کو بھی کہتے ہیں، غلام کو بھی کہتے ہیں، اللہ کا بندہ اس کو عبداللہ کہتے ہیں، اور عباد اللہ اس کی جمع ہے، بہت سے بندے، اللہ کے بہت سے بندے، ان کو عباد اللہ کہا جاتا ہے۔ اور صالحین سے صالحون، صالحون صالحون اس کی جمع ہے، صالحن صالحین جو اگر آتا ہے تو اس کی جمع جو ہے صالحین ہو جاتی ہے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو جو اللہ کا انعام جو ہے کن پر ہوا؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین پر۔ آج عصر کی نماز کے بعد جو حدیث پڑھائی گئی اس کے اندر بھی یہی تھا کہ کن 4 لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے، وہ ہیں انبیاء ہیں، ہم اس میں آ نہیں سکتے، صدیقین ہیں اس کے اندر بھی ہم نہیں آ سکتے، شہداء ہیں ممکن ہے ہم میں سے کوئی آ جائے، اور صالحین، صالحین ہی ایک ایسا شعبہ رہ جاتا ہے کہ جس کے اندر ہمارا آنا ممکن ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین میں سے رکھے اور خاتمہ بھی ہمارا ایمان پہ کرے، اور شہادت کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے، اور وہ جو شہادت ہو صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو۔ یہاں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، پھر ہم پر ہے، اور پھر صالحین پر سلام کا ذکر ہے۔ یہاں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہے، یہ غور کرنے والی بات ہے، پھر ہم پر ہے، اور صالحین پر پھر سلام کا ذکر ہے۔ یہ میں پھر بات یہاں پہ لے کے آ رہا ہوں آپ کو، پہلے سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر ہم پر، اور پھر صالحین پر سلام کا ذکر ہے۔ صالحین پر سلام کا ذکر کا مطلب ہے کہ اگر ہمارا شمار صالحین میں ہو جاتا ہے، اگر ہماری موت جو ہے وہ ایمان کی حالت میں ہوتی ہے اور ہم صالحین میں آ جاتے ہیں، تو قیامت تک جتنے لوگ نماز پڑھتے رہیں گے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اتحیات وہ پڑھ رہے ہوں گے، آپ چونکہ صالحین میں سے ہوں گے، شہداء میں سے ہوں گے، تو اس کا ثواب ان کے لیے مانگا جا رہا ہے، اور یہ قیامت تک جاری و ساری ہے، 1450 سال سے لے کے یہ چل رہا ہے۔ کہہ سکتے ہیں آپ آدم علیہ السلام سے لے کے چل رہا ہے، جو انبیاء تھے، جو پہلے جو آتے رہے ہیں، جو صاحب تھے انبیاء کے۔ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صالحین کے لیے دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اس دعا میں ہم پر علینا بیچ میں ہے، جب اگلا اور پچھلا مقبول ہوگا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بیچ والے یعنی صالحین بھی مقبول ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہ دعا جو ہے ضرور اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جو عمل سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، جیسا کہ صالحین نے کیا۔ اس کے اندر بھی ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم دعا کے ساتھ ساتھ نیک اور صالح بننے کی پوری کوشش کریں، اس لیے کہ قرآن مجید میں انعام ملنے والوں کے 4 گروپس میں پہلے انبیاء کا ذکر ہے اور آخر میں صالحین کا، اور درمیان میں صدیقین اور شہداء کا ذکر ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا روزانہ کروڑوں لوگ ہر نماز میں یہ دعا کرتے رہتے ہیں
اور اگر ہم ان کی دعا لینا چاہتے ہیں تو ہم کو بھی صالح بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اے اللہ ہمیں بھی صالحین میں سے بنا دے تاکہ ہم ان کی دعاؤں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ صالح بننے کا اور صالحین کے ساتھ رہنے کا پلان بنائیں اور آج ہی سے انشاءاللہ اس پلان پر عمل کرنے کی کوشش شروع کر دیں۔ میرے ساتھ اس تصور احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریں۔ السلام علینا، سلام ہو ہم پر، وعلی اور اوپر، عباد اللہ اللہ کے بندوں کے، الصالحین جو نیک ہیں، السلام علینا سلام ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین اور اوپر اللہ کے بندوں کے جو نیک ہیں۔ آگے چلیں جی۔ اشہدو میں گواہی دیتا ہوں ان کے لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے۔ شہادت، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، شہادت ہے گواہی دینا، کسی بات کو سچ بتانا، اپنے علم اور یقین کی بنیاد پر کوئی بات کہنا یا بتانا۔ آپ کوئی بات اگر بتا بھی رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شہادت دے رہے ہیں نا، آپ کو کنفرم ہے کہ یہ بات جو ہے ہوئی ہے۔ اگر کوئی بندہ بیٹھا ممبر رسول پہ حدیث بیان کر رہا ہے تو مطلب یہ کہ اس کو کنفرم ہے، اس نے پڑھا ہے، اس نے مطالعہ کیا ہے، ریفرنس دیکھا ہے، تو پھر ہی وہ گواہی دے رہا ہے، وہ بات آگے پہنچا رہا ہے اللہ کے نام۔ تو یہ میں گواہی دیتا ہوں یعنی میری باتوں سے اور عمل سے میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان، آپ نے پڑھا تھا ان کا مطلب کہ، اور لا میں نے نہیں، ما میں نے نہیں، لم میں نے نہیں، لن میں نے نہیں۔ یہ قرآن مجید میں 4340 مرتبہ 5.6% قرآن مجید کے الفاظ خالی لا، ما، لم اور لن ہے، اور پھر آگے ان کے معنی مطلب یہ کہ لا میں نے نہیں آتا ہے، ما میں نے نہیں، کیا جو ہے اس وقت آتا ہے جب فکرے کے درمیان میں آئے گا، شروع میں آئے گا تو سوالیہ نشان ہو جائے گا، اور لم ڈڈ ناٹ ہے ہرگز نہیں، لن میں نے بھی ہرگز نہیں ہے، ول ناٹ۔ تو یہ انہوں نے ایک بتا دیا آپ کو لا کے ساتھ کہ یہ سارے ہی لفظ جو ہے نا نہیں کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ الہ معبود کو کہتے ہیں اور آلہۃ اس کی جمع ہے۔ الا اللہ سوائے اللہ کے۔ یہ ایک واقعہ اور ہے، ایک واقعہ ہم پہلے بھی 2 دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ یہ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو کہ ایک عرب ملک کے اندر سروس کر رہا تھا، اس نے کافی لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، لیکن ان میں سے اس نے 1 یا 2 لوگوں نے ہی کلمہ پڑھتے ہوئے اس نے دیکھا، باقی سب کو ایسے ہی۔ تو وہی بتاتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی موت کے قریب تھا، ڈاکٹر نے اس کے بیٹے سے کہا کہ باپ کے سامنے جا کر کلمہ پڑھنے کے لیے کہیں یا کلمہ پڑھیں اس کے قریب جا کے۔ بیٹے نے بار بار پڑھا مگر باپ نہ پڑھ سکا۔ بیٹے نے عربی میں کہا ابا جان لا الہ کہیے، تو باپ نے جو کہ عرب تھا عربی میں جواب دیا بیٹے میں پڑھنا تو چاہتا ہوں لیکن میری زبان پہ جاری نہیں ہو رہا، استغفر اللہ۔ تو یہ بات پہلے بھی یہی تھی کہ اگر ہم اپنی زبانوں کو اللہ کے کلام سے، اللہ کے ذکر سے معمور رکھیں گے، اللہ کا ذکر ہم کرتے رہیں گے، استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح بے شمار کلمے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، تو انشاءاللہ ہماری زبان پہ مرتے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ بھی اللہ جاری کروا دیں گے۔ لیکن جب ہم اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے ہی تر نہیں رکھیں گے تو پھر اس کی ایکسپیکٹیشن آپ چھوڑ دیں کہ یہ زبانوں کے اصول پہ جاری ہو جائے گی۔ لہٰذا اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اکثر اوقات اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے۔ ہم ویسے دنیا جہان کی باتیں کرتے رہتے ہیں، میرے سمیت میں اپنے آپ کو پہلے آپ کو کہنے جانے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بھی یہ سمجھا رہا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اور ہمیں آگے بھی لوگوں کو یہ بتانے کی، عمل کرنے کے بعد آگے بھی یہ لوگوں کو بتانے کی توفیق دے۔ ہماری کوئی ایک نماز تو آخری نماز ہوگی، پتہ نہیں کون سی ہو، یہ نماز کے اندر آخری بار کلمہ شہادت کا اعلان ہم کرتے ہیں، کبھی غور نہیں کیا ہم نے، آج دیکھیں غور ہو رہا ہے۔ اس لیے اس کو دل کی گہرائی سے اور پوری توجہ سے پڑھیے کہ موت سے پہلے یہ پڑھنے کی توفیق مل جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا تو جنت میں داخل ہوگا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ لا الہ الا اللہ کو زندگی میں کیسے لائیں؟ دعا کریں اللہ مجھے صرف تیری عبادت کرنے کی توفیق دے۔ اپنا احتساب کریں میں نے کتنی مرتبہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا، یا میں نے اس کی فرما برداری کی، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ برے دوستوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، انٹرنیٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے، بری عادتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، بری صحبت، بری محفل، موبائل کا غلط استعمال، کمپیوٹر کا غلط استعمال، زبان کا غلط استعمال۔ ہمیں ان ساری چیزوں پہ قابو پانا ہے، گو کہ بڑا مشکل ہے، لیکن آہستہ آہستہ بتدریج جب ہم نیکی کی طرف آتے جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کرتا رہے گا۔ پلان کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی پلاننگ بنائیں، اور پھر اس پیغام کو کروڑوں غیر مسلموں تک بھی آگے پہنچائیں۔ آپ آگے پہنچائیں گے، وہ آگے پہنچائیں گے، اور اسی طرح بتدریج یہ پیغام آگے پھیلتا جائے گا انشاءاللہ۔ تو میرے ساتھ یہ پڑھیں، اکٹھا پڑھتے ہیں 3 دفعہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، پڑھ لیں وہی چیز ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، پڑھیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جی آپ نے پڑھ لیا سارا، پہلے والا ہی ہے، واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، انا آپ پڑھ چکے کہ، ان اور انا محمد، یہ آپ نے پڑھا، ان کا معنی کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ یاد کر لے، انا کا مطلب اشہد ان محمد رسول اللہ، اذان کے الفاظ یاد کر لے، کہ آپ کو اسے یاد رہے گا، ان آپ کو یاد کرایا تھا کہ انشاءاللہ آپ یاد کریں گے تو آپ کو یاد رہے گا، اور اسی طرح انا ہم نے کل پڑھا تھا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ انہوں نے آپ کے لیے آسانی کے لیے ان، انا، انا اکٹھا کر دیا، اور ساتھ میں 4 جو فکرے آپ کو ملا دیے، وہ تو آپ کو 2 تو اذان کے ہی آ گئے، اور یہ انشاءاللہ آپ کہتے ہیں، اور اسی طرح ان اللہ مع الصابرین بھی جو ہے آپ پڑھتے ہیں، انشاءاللہ یہ آپ کو یاد ہے۔ عبد ہو ابھی آپ نے پڑھا، عبد پڑھا تھا اللہ کا بندہ، غلام، اور عباد اس کی جمع تھی، اور ہو آ گیا تو یہ اس کے بندے آ گیا، جی ہو آ گیا نا، ہم کا عبداللہ اللہ کا بندہ، یہ بھی آپ پڑھ چکے۔ رسول ہو اس کے رسول، رسول کی جمع جو ہے رسول ہے، اور اذان کے سبق میں اس کی تشریح پہلے گزر چکی ہے، یہاں پر صرف عبدہ و رسولوں کے زیادہ
الفاظ زیادہ ہیں، ہم سب کو اور اس دنیا کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اسی لیے ہم کو سچا بندہ رہنا چاہیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے بہترین بندے اور ہمارے لیے حسنہ اور بہترین گناہ ہے۔ اس کائنات کی تعالیٰ سب سے ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ ہمارا ایمان کا حصہ بھی ہے اور یہ ہمارا ایمان بھی اس پر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک امت وسط یعنی بیچ کی راہ والی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو۔ ہم سب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بہت باری اور عظیم الشان ذمہ داری ڈالی گئی ہے، ہم کو سارے لوگوں پر یہ شہادت دینا ہے، گواہی دینا ہے، یعنی یہ بتانا ہے کہ دین کیا ہے۔ ہر نماز کی تشہد میں، پانچوں اذانوں میں، پانچوں اقامتوں میں، یعنی روزانہ تقریباً 25-30 بار سنا کر اور 10 بار ہم سے یہ شہادت کے الفاظ دہرا کر یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے۔ یہاں دین کے پیغام کو بتانے کے 2 اہم ترین رکن یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا ذکر ہے۔ میرے ساتھ اسی تصور اور احساس کے ساتھ ایک دفعہ پڑھیں وَأَشْهَدُ أَنَّ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسول، اس کے رسول اور اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اب ہم لیتے ہیں بریک اور پھر ہم پڑھیں گے گرامر انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔